کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پوری بستی، ایک پوری قوم صرف ایک گناہ کی ضد میں اللہ کے عذاب کا نشان بن جائے؟ اندھیری رات، دروازے پر اجنبی مہمان اور شہر کی گلیوں میں پھیلتی ہوئی ایک ایسی خواہش جس نے انسان کو انسان نہ رہنے دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط کی اور اس گناہ کی جس نے پوری قوم کو تاریخ کا عبرتناک باب بنا دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، یہ قرآن کا بار بار دہرایا جانے والا پیغام ہے۔ قوم لوط کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے فطرت کو چیلنج کیا، اللہ کی کھلی نافرمانی کی اور نبی کی مسلسل نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم اس واقعے کو ایک اسلامی دستاویزی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، بغیر مبالغہ، بغیر افسانہ، وہی جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ وقت بہت پرانا تھا، لیکن گناہ نیا نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان بستیوں میں رہتا تھا، مگر دلوں میں وحشت بس چکی تھی۔ حضرت لوط اللہ کے منتخب بندے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے، ایک نرم دل نبی جنہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جہاں فطرت اجنبی بن چکی تھی۔ یہ بستی سدوم کہلاتی تھی اور اس کے گرد کئی آبادیاں تھیں۔ ظاہری طور پر یہ شہر خوشحال تھا، بازار آباد، گھر مضبوط، راستے مصروف، لیکن ان گلیوں میں ایک ایسی بدبو پھیل چکی تھی جو آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس نے دنیا میں پہلی بار ایک ایسا فعل اختیار کیا جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی وقتی لغزش نہیں تھی، یہ ایک مسلسل اختیار تھا۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور یہ سب چھپ کر نہیں ہوتا تھا۔ یہ گناہ اعلان کے ساتھ کیا جاتا تھا، محفلوں میں، راستوں میں اور فخر کے ساتھ۔ حضرت لوط یہ سب دیکھتے تھے، ایک نبی کی آنکھوں سے جو صرف گناہ نہیں اس کے انجام کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف اخلاقی بگاڑ۔ اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑوں کی صورت پیدا کیا، لیکن اس قوم نے کہا نہیں، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے۔ حضرت لوط ہر دن انہی گلیوں میں چلتے تھے، لوگوں کو بلاتے، سمجھاتے، روکتے، کبھی نرم لہجے میں، کبھی درد بھری آواز میں، لیکن شہر کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ یہ گناہ ان کی شناخت بن چکا تھا، اور جب گناہ شناخت بن جائے تو ہدایت دشمن لگنے لگتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے قوم لوط واپسی کے راستے سے دور ہوتی چلی گئی۔ قرآن میں حضرت لوط کے الفاظ محفوظ ہیں، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ وہ کہتے رہے اللہ سے ڈرو، یہ راستہ چھوڑ دو، یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ لیکن قوم کا جواب سرد تھا، تکبر سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی کا دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق کو مذاق بنا دیا گیا، جب گناہ قانون بن گیا اور نصیحت جرم۔ پھر ایک دن کچھ اجنبی حضرت لوط کے گھر آئے، نوجوان، خوبصورت، خاموش۔ حضرت لوط دل میں گھبرا گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر شہر والوں کو خبر ہو گئی تو یہ مہمان محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے انسانی شکل میں۔ لیکن لوط کی قوم صرف ظاہر دیکھتی تھی، باطن نہیں۔ خبر پھیل گئی، شہر کے لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے، دروازے پر شور، آنکھوں میں ہنس اور دلوں میں اندھیرا۔ حضرت لوط دروازے کے سامنے کھڑے تھے، ایک نبی، ایک باپ، ایک بے بس دائی۔ حضرت لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے عزتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے آخری بار فطرت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے جواب دیا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کرو؟ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ قریب آ گیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا ڈرو مت، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر وہ حقیقت ظاہر ہوئی جو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ رات کا آخری پہر تھا، فرشتوں نے حکم دیا اے لوط، اپنے اہل ایمان کو لے کر راتوں رات شہر چھوڑ دو۔
पीछे मुड़कर न देखना। हजरत लूत अपने घर वालों को लेकर निकले, लेकिन एक शख्स पीछे रह गया, हजरत लूत की बीवी। वो ईमान नहीं लाई थी, दिल से कौम के साथ थी। जब अजाब आया तो जमीन उल्ट दी गई, आसमान से पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए। कुरान कहता है, हमने उनकी बस्ती को ऊपर नीचे कर दिया। सुबह होने से पहले एक पूरी कौम सफहे हस्ती से मिटा दी गई। ना महल बचे, ना निशान, ना नस्ल। इबरत। कौम लूत का अंजाम हमें यह सिखाता है कि गुनाह जब फहर बन जाए और फितरत का इनकार नजरिया बन जाए तो फिर अल्लाह की मोहलत हमेशा नहीं रहती। ये कहानी नफरत के लिए नहीं, हिदायत के लिए है। अल्लाह ने कुरान में इस वाक़े को बार बार सिर्फ इसलिए दोहराया ताकि इंसान हदूद को पहचान ले। आज भी ये वाक़या हमसे सवाल करता है, क्या हम अल्लाह की हदों का एहतराम करते हैं या कौम लूत की तरह इनकार को तरक्की कहते हैं? हिदायत अभी भी मौजूद है, तौबा का दरवाज़ा अभी बंद नहीं।